میں جس قدر سوچتا رہا اسی قدر پریشان ہوتا چلا گیا۔ میں حالات کے بے رحم دہاڑے میں خود ایک قانون شکن تھا۔ بچپن میں بلیڈ سے اپنے ایک ہم جماعت کا پیٹ کاٹا، دوسرے کو چاقو سے لہو لہان کیا اور پھر ضمانت ہوتے ہی گھر سے رقم چرا کر کراچی بھاگ آیا۔ چوری، رہزنی اور غنڈہ ٹیکس کی وصولیابی پر میری روزی کا دار و مدار رہا۔ مجھے یاد نہیں تھا کہ میں نے کبھی محنت مزدوری سے ایک پیسہ بھی کمانے میں کامیابی حاصل کی ہو۔ پھر سکندر علی نے چرس فروشی اور اس کے بعد ہیروئن فروشی کی راہ پر ڈال دیا، اور میں ایک پلاسٹک فیکٹری کا مالک ہونے کے باوجود روزی کمانے کے اس جائز ذریعے پر کبھی بھرپور توجہ نہ دے سکا، کیونکہ سکندر علی کے چنگل سے فرار کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ لیکن مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ قانون شکن ہونے کے باوجود میں کسی ملک دشمن ساز کا آلہ کار بنوں۔ جرائم پیشہ ہونے کے باوجود حب الوطنی کے بارے میں میرا اپنا ایک معیار تھا۔ شاید سوچا جائے کہ میں خود غرض تھا، اور میری سوچ یہ تھی کہ ہم اس ملک کے باشندے ہیں تو اسے بنانے کے ساتھ ہی بگاڑنا بھی ہمارا حق ہے۔ ہمارے ہوتے ہوئے دوسروں کو اس بیشکنی پر توجہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ میرے ساتھ زیادتی تھی۔ نہ جانے کتنے لوگ حالات کے تحت مجبور ہو کر جرائم کی راہ اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ قانون شکنی کرتے ہوئے وہ وطن دشمن ہو جائیں۔ میں نے خود دیکھا اور پرانے پاپیوں سے سنا کہ ہندوستان سے ہونے والی جنگوں میں ہر شخص جرائم سے کنارہ کش ہو کر ملک کی سلامتی اور فتح کے لیے دست بادعا تھا۔ چوروں اور لٹیروں نے شہریوں کے ساتھ مل کر خندقیں کھودی اور ریت کی دیواریں اٹھائی تھی۔ رات کی اس تنہائی میں میرے نزدیک ایک بار پھر وہی موڑ آ گیا۔ آرتھر اور شولز نے جو کچھ بتایا، اگر وہ درست تھا تو معاملہ بہت سنگین ہو گیا۔ ان کے پاس مشاہدے اور تجزیے تھے، لیکن میرے پاس ایسی کڑیاں تھیں جو ان کے تجزیے کی تصدیق کرتی تھی۔ بے اختیار میرا دل چاہا کہ اسی وقت بستر چھوڑ دوں اور کسی ذمہ دار افسر کے سامنے سب کچھ اگلتا چلا جاؤں۔ جب قانون کا نفاذ کرنے والے ادارے پوری قوت کے ساتھ حرکت میں آئیں گے تو تنظیم کے معمول کارندوں سے اس کے بڑوں تک کسی کو کہیں امکان نہ مل سکے گی۔ میرے اعصاب پر اس خیال کے زیر اثر کافی دیر تک نشہ سا چھایا رہا۔ میں دل ہی دل میں امکانی کارروائیوں اور ان کے نتائج کے بارے میں سوچتا رہا، مگر پھر اچانک مجھے ان دو سماجی کارکنوں کا عبرتناک حشر یاد آ گیا جو گلباز خان کا نام لیے بغیر ہمیشہ اس کے اڈے کے خلاف مہم چلاتے رہے تھے اور پھر اپنے علاقے کے تھانے کے انچارج کی شے پر ہم ٹھونک کر چھاپے کی کارروائی میں شریک ہونے کی حماقت کر بیٹھے تھے۔ انچارج بھتے میں کمی کے معاملے میں گلباز خان کو رگیدنا چاہتا تھا، لہٰذا اچانک اس کے ذہن میں قانون کی بالادستی کا تصور بیدار ہو گیا۔ پھر جب 1.5 لاکھ کی بات ختم کر کے علاقے میں اس کی بالادستی تسلیم کر لی گئی تو دفعات میں رد و بدل ہوئی اور گلباز خان ضمانت پر رہا ہو گیا، اور اس کے رہا ہوتے ہی اس کے حواریوں نے ایک سماجی کارکن کو اس بری طرح مارا کہ اس کی ایک ٹانگ توڑ ڈالی۔ دوسرے کو موٹر سائیکل کو ایک معلوم تیز رفتار کار نے اس بری طرح ٹکر ماری کہ وہ خود لہو لہان ہو کر ہسپتال جا پہنچا، اور علاقائی پولیس نے نقص امن کے خطرے کے تحت ان دونوں کو ہسپتال ہی میں حراست میں لے لیا، کیونکہ پولیس کو خدشہ تھا کہ وہ ان اتفاقی حادثات کو اپنے پرانے دشمن گلباز خان نے مہم کے خلاف مہم کا بہانہ بنا کر امن عامہ میں خلل ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ میرا سارا جوش ٹھنڈا ہو گیا۔ میں جس کسی کو اپنی کتھا سناتا وہ سیون کی طرح ہیروئن فروشی میں کسی بڑی سازش کے امکان کو نظر انداز کر کے مجھے سکندر علی جیسے معزز اور ہر دل عزیز شہری کے قتل کے الزام میں اندر کرا دیتا، اور پھر تفتیش کے روایتی انداز میں میری وہ درگت بنائی جاتی کہ حب الوطنی کا سارا خمار ہڈن ہو جاتا۔ قانون سے مدد لینے کی راہ مسدود تھی، مگر میرے ہاتھ کھلے ہوئے تھے۔ میں نے کسی کی مدد کے بغیر سکندر علی کو ٹھکانے لگا دیا۔ اب تک میری مہم ذاتی اقتدار کے لیے تھی، جس میں طارق کے قتل کے انتقام کا جذبہ بھی شامل ہو گیا تھا، مگر اب میں نے عہد کر لیا کہ تنظیم میں رہتے ہوئے اپنی ذات کو ہر شعبے سے بالا رکھ کر اس کی جڑیں کاٹتا رہوں گا اور اپنی زد میں آئے ہوئے کسی شخص کو معاف نہیں کروں گا۔ سکندر علی کو معزول کر کے تنظیم کے بڑے اپنے گھروں میں مطمئن تھے۔ میں نے طارق کے لہو سے اپنے حفاظتی حصار کی بنیادیں مضبوط کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے ہاتھوں قسم پرسی کے عالم میں وہ مارا جا چکا تھا۔ یہ خبر جلد یا بدیر ان بڑوں کو مل ہی جاتی، لیکن مجھے خیال آیا کہ آوازوں سے کام چلانے والے ان سفاک بھیڑیوں کو کیوں نہ ایک آواز ہی کے اسرار میں مبتلا کر کے خوفزدہ کیا جائے۔ خوفزدہ ہونے کے بعد ان سے ایسی حماقتوں کا ارتکاب یقینی طور پر جو میرے لیے مددگار ثابت ہوتی۔ اس وقت تک میرے پاس جو کچھ معلومات تھی ان کے مطابق سب سے بڑی شخصیت A2 کی ہو سکتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اسی گمنام شخص کی طرف سے B4 کے قتل کی خبر سن کر اس کی نیند ضرور اڑ جائے گی۔ مجھے سکندر علی کے مکان سے ملے ہوئے 4 نمبر زبانی یاد تھے، لیکن پھر بھی میں نے احتیاطاً وہ کاغذ دیکھ ہی لیا جس پر نمبر لکھے ہوئے تھے، اور پھر فون پر لاہور کا وہ نمبر ملانے لگا۔ لاہور کی ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ کے حوالے سے نہ جانے کیوں مجھے پورا یقین تھا
کہ 5 ہندسوں پر مشتمل وہ نمبر لاہور ہی کا ہوگا۔ اس سے بیشتر میں ان نمبروں پر اس لیے کسی سے بات کرنے سے گریز کرتا رہا کہ میرے پاس کوئی موضوع نہیں تھا اور نہ میں یہ جانتا تھا کہ ان نمبروں پر کسی محسوس آدمی سے بات کرنے کے لیے کون سا کوڈ مقرر تھا، لیکن سکندر علی کے قتل کے بعد میں بآسانی ایک دشمن کے طور پر بات کر سکتا تھا۔ اس میں زیادہ سے زیادہ ایک ہی خطرہ تھا کہ آئندہ کے لیے اس فون نمبر کا استعمال ترک کیا جا سکتا تھا، لیکن کوئی خطرہ مول لیے بغیر پیش قدمی بھی ممکن نہیں تھی۔ کل ایک پارٹی میں جانا ہے، وارڈروب کھولے کپڑوں کا ڈھیر لگائے بیٹھی ہے، تم ذرا محتاط ہی رہنا، میرے بارے میں تمہارے منہ سے کوئی الٹی سیدھی بات نکل گئی تو مجھے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت کیا کہہ رہی تھی تم سے؟ تمہارے گمنام دشمنوں کی ہی بات ہو رہی تھی۔ خیر وہ میری بات کاٹ کر جلدی سے بولا، وہ تم سے ضرور بات کرے گی، اس کا خیال ہے کہ گہری دوستی کے ناطے سے تم مجھے راہ راست پر لانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں اسے کیسے بتاؤں کہ میری الجھنیں کیا ہیں؟ ہو سکے تو کل دن میں کچھ وقت نکال کر مجھ سے مل لو، دوپہر کا کھانا تمہارے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ میری تجویز اسے پسند آئی۔ اگلی شام میرا غزالے سے ملنے کا پروگرام تھا اور کسی پارٹی میں شرکت کرنا تھی، لہٰذا اس پروگرام کے ساتھ ہماری گفتگو ختم ہوئی اور میں کھانے کے لیے کمرے کی طرف چل دیا۔ روزمرہ کے معمولات سے فارغ ہو کر میں بستر پر دراز ہو گیا۔ میرے ذہن پر سکندر علی کا خون سوار تھا۔ اس سے بیشتر میں رکاوٹوں میں بارہا خون ریزی سے دوچار ہو چکا تھا۔ ان میں سے بہترے اپنے جسموں پر میرے زخموں کی نشانیاں سجائے زندہ تھے، لیکن اپنی تمام تر بے خوفی اور قانون شکنی کے باوجود میرے ہاتھوں کبھی کسی قتل کا ارتکاب نہیں ہوا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ سوچے سمجھے قتل کا میرے دل پر ذرا بھی بوجھ نہیں تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ میں ذہنی طور پر ہمیشہ قتل و غارت گری پر آمادہ رہا ہوں، لیکن سکندر علی کے معاملے میں کچھ دوسرے اسباب بھی کار فرما تھے۔ جن دنوں میں چاروں اپنی چھوٹی موٹی مجرمانہ سرگرمیوں کے باوجود تنگ دستی کے دور سے گزر رہے تھے، اس وقت سکندر علی نے بذات خود سامنے آئے بغیر ہمیں ایک مستقل کام کی پیشکش کی اور پھر نہایت پراسرار طور پر ہمارے گرد اس کا جال مضبوط ہوتا چلا گیا کہ ہم اس کی ذات سے واقف ہوئے بغیر اس کی آواز کے قیدی بنتے چلے گئے۔ اس دوران میں ہمیشہ ہی اس کا براہ راست مجھ سے رابطہ قائم رہا، لیکن میں کوشش کے باوجود یہ بات نظر انداز نہ کر سکا کہ اس کا رویہ اہانت آمیز ہوا کرتا تھا، جیسے اس کی نگاہوں میں میری ذات کی کوئی وقت نہ ہو، اور شاید انا کے زخم ہی نے ابتدا میں مجھے باغیانہ خطوط پر سوچنے پر اکسایا اور میں اسے ختم کر کے اسے غیر قانونی دھندے پر قابض ہونے کے سنہرے خواب دیکھنے لگا۔ میرا یہ خواب جس قدر دلکش تھا اسی قدر دشوار بھی تھا، لیکن میں نے اسے دوہرے انتظام پر آمادہ کر لیا۔ وہ مجھے احکام جاری کرتا تھا اور میں بدلی ہوئی آواز میں وہ ہدایات جہانگیر تک پہنچا دیتا۔ جہانگیر بیچارہ ہمیشہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہتا کہ ہم چاروں سے بڑا مقرر کر دیا گیا ہے، اور میں نے بھی بارہا اشتعال انگیز لمحات آ جانے کے باوجود کبھی اسے یہ جتانے کی کوشش نہیں کی کہ اس کا سارا بھرم میری وجہ سے قائم ہے، ورنہ در حقیقت وہ مجھ ہی کو جواب دہ ہے۔ سکندر علی کے کام کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ مسلسل ایک ہی لائن پر چل رہا تھا۔ نہ جانے وہ کب سے شہر میں منشیات فراہم کر رہا تھا، لیکن جب سے ہم چاروں اس کے چنگل میں پھنسے وہ مسلسل 7 برس تک شہر میں چرس ہی بانٹتے رہے۔ اسی دوران میں لطف الرحمان نامی ایک دلال نے ہمارا مال بیچ کر 2.25 لاکھ کی رقم اڑانے کی کوشش کی۔ حالانکہ جہانگیر نے وہ رقم اپنی گرہ سے ادا کی، لیکن سکندر علی نے اس معاملے کو نظر انداز نہیں کیا اور لطف الرحمان بے دردی کے ساتھ مار ڈالا گیا۔ اس واقعہ نے جہاں بازار میں لوگوں پر دھاک بٹھا دی، وہاں ہم چاروں پر بھی اپنے نادیدہ باس کی دہشت میں اضافہ ہو گیا۔ پھر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بازار میں چرس کا بحران پیدا کر کے ہیروئن متعارف کرائی گئی۔ فون کی روایتی رابطے کی بجائے ٹرانسمیٹر زیر استعمال آ گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے منصوبہ بندی کے تحت کام کو اچانک ہی بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہو۔ مجھے D1 کا منصب مل گیا، جہانگیر D2 ہو گیا، لیکن یہ ترقیاں B4 کو راز سے نہ آ سکیں۔ غزالہ کے کالج کے فنکشن میں نے سکندر علی کی مائکرو فون پر گونجتی ہوئی خوابناک آواز سن لی اور ایک ذرا سے اتفاق نے اس کا برسوں کا طلیسم پل بھر میں تباہ کر کے رکھ دیا۔ اس پر ہاتھ ڈالنے کے لیے شاید میں کچھ دن انتظار کرتا، کیونکہ اس کے مکان سے ملنے والے اشاروں سے یہ ظاہر ہو گیا کہ ہمیں مطلق العنان نظر آنے کے باوجود سکندر علی آزاد نہیں تھا، بلکہ اپنی کارکردگی کے لیے کسی اور کو جواب دہ تھا۔ لیکن اسی اثناء میں طارق کے بہمانہ قتل نے مجھے مشتعل کر دیا۔ پہلے مجھے موہوم سا خیال تھا، لیکن C1 نے اس کی تصدیق کر دی کہ طارق سکندر علی کی ایما پر ہی مارا گیا تھا۔ میں نے اسے کیفرے کردار کو پہنچا دیا تھا، لیکن بہت سی گتھیاں ابھی تک الجھی ہوئی تھیں۔ B4 سے اوپر جو لوگ بھی گروہ کے سربراہ تھے بہت زیادہ محتاط معلوم ہوتے تھے۔ سکندر علی کے بے نقاب ہونے کا خطرہ محسوس کرتے اسے موزل کر کے گوشہ نشینی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا
اور اس کے اختیارات عارضی طور پر مجھے اور C1 کو مشترکہ طور پر سونپ دیے تھے، لیکن مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ میں کس کے لیے کام کروں گا۔ C1 میرے سامنے تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ معلومات حاصل کرنے کی امید نہیں تھی، کیونکہ وہ بہرحال سکندر علی کا ماتحت تھا اور اس نے اپنے کاٹیج میں میرے روبرو جو کچھ بتایا وہ بڑی حد تک ناکافی تھا۔ نمبر ٹریڈ اکاؤنٹ کے حوالے پر رقمیں وصول کرنے والے بینکار پر ہاتھ ڈالا جاتا تو شاید وہ بھی کچھ نہ بتا سکتا۔ اینی زولا کے حوالے سے ملنے والی پیشہ ور دعوت پر پروین C1 کی معمولی اعلی کار تھی۔ A2، B1 اور B2 کے فون نمبروں سے واقف ہونے کے باوجود میں سکندر علی سے کچھ بھی نہیں اگلوا سکتا تھا۔ مجھے یہ تک علم نہیں تھا کہ نمبروں پر کس سے اور کس کوڈ میں بات کرنی ہے۔ اگر یوں ہی نمبر ملا بیٹھتا تو معلومات میں اضافے کی بجائے انہیں ہوشیار کر کے اس طرح سے بھی ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ لے دے کر بس ایک ہی نیا نام میرے سامنے آیا۔ سکندر علی کی سیکریٹری کو میں نے غیر معمولی اہمیت نہیں دی تھی۔ ٹرانسمیٹر پر اس کی آواز سن کر یہی سمجھتا رہا کہ وہ B4 کی سیکریٹری یا زیادہ سے زیادہ ایک حسین دوست ہوگی، کیونکہ اس وقت تک یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ سکندر علی اقتدار کا سرچشمہ ہونے کی بجائے بساط کا ایک مہرہ ہوگا۔ اس نے مرنے سے پہلے اعتراف کیا کہ وہ لڑکی تنظیم ہی سے تعلق رکھتی تھی اور اسے مددگار بنا کر سکندر علی کی نگرانی پر مامور کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ رخشی نامی وہ کال گرل کسی ایسے اہم آدمی سے واقف تھی جو اپنی سلامتی کے لیے سکندر علی جیسے ماتحت کی سرگرمیوں سے باخبر رہنا ضروری سمجھتا تھا اور شاید دوسروں کی بھی نشاندہی کر سکتا تھا۔ سکندر علی کا کانٹا دور ہو چکا تھا۔ برات میں شائع ہونے والی خبروں سے اندازہ ہو سکتا تھا کہ پولیس اس واردات پر کس نہج پر سوچتی ہے۔ اس دوران میں رخشی کا سراغ لگانے کی کوشش کر سکتا تھا اور اس کام کے لیے میرے پاس سلطان شاہ جیسا پرجوش آدمی موجود تھا جو عیسیٰ خان کی ملازمت سے ٹھکرائے جانے کے بعد میرے لیے ہر کام کرنے کو تیار تھا۔ اس کے بشرے سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ بے خوف ہونے کے ساتھ ہی آخری سانس تک وفاداری کا دم بھرتے رہنے والوں میں سے تھا۔ تنظیم کے اس پرہیچ طریقہ کار نے مجھے الجھا کر رکھ دیا۔ سکندر علی کے خلاف منصوبے سوچتے ہوئے میرے ذہن میں یہ مفروضہ موجود رہا کہ وہ تنظیم کا اعلیٰ اصل سربراہ ہے، لیکن حقائق اس کی سراسر نفی کر رہے تھے۔ میں خود مدت سے جرائم کی دنیا سے وابستہ تھا اور میں نے شہر میں کئی طاقتور گروہوں کی بالادستی کا دور دیکھا تھا۔ ان میں کوئی بھی اس قدر پیچیدہ، مؤثر اور محفوظ تنظیم بنانے کا اہل نہیں تھا۔ مجھے بے اختیار کھلے اجلاس میں امریکی نمائندے آرتھر کے کہے ہوئے الفاظ یاد آ گئے۔ روسی مداخلت کاروں کی آخری منزل افغانستان نہیں بلکہ بحیرہ عرب کی سال بھر کھلی رہنے والی گرم پانی کی بندرگاہیں تھیں، جہاں سے وہ صنعتی دنیا کی شہرک پر اپنا تسلط جما سکے۔ اس مقصد کے لیے وہ افغانستان کی سرزمین پر اپنا قبضہ مستحکم کر کے پیش قدمی کرنا چاہتے تھے، تاکہ دوسروں کی شہرک پر قبضے کے چکر میں ان کی اپنی بڑھتی ہوئی سپاہ کی سپلائی لائن کی شہرگ نہ کاٹی جا سکے۔ انہوں نے افغان حریت پسندوں کو عالمی رائے عامہ کی حمایت سے محروم کرنے کے لیے انہیں منشیات فروشی میں الجھانا شروع کر دیا۔ ایک بار وہ ہیروئن بیچ کر ہتھیار خریدنے کی راہ پر چل پڑتے تو ان میں سے ہزاروں خود اس نشے کی لت میں پڑ سکتے تھے۔ ہلکی پھلکی رنگین فضاؤں میں دھند کی طرح تیرتے اور بکھرتے ہوئے ذہن آزادی اور غلامی کے فلسفے کو بھلا کر امن کی باتیں سوچنے لگتے، تاکہ بارودوں کا دھواں ان کا نشہ نہ خراب کرے، بموں کے دھماکے ان کے مخمور ذہنوں کو بار بار نہ چونکا سکیں۔ مزاحمت پر اس دو طرفہ ضرب کے ساتھ تیسرا وار پاکستانی معاشرے پر ہوتا۔ ہیروئن جس راستے سے گزرتی وہاں ہزاروں کو گھائل کرتی جاتی۔ زوردار 1 کے 10 بنانے کے چکر میں اس کی تجارت کرنے لگتے اور مفلس چھوٹی چھوٹی پڑیوں میں اپنے خوابوں کی جنت کے خریدار بن جاتے، اور چند برسوں میں یہ زوال پذیر معاشرہ کسی یلغار کو سہنے کے قابل نہ رہتا۔ اسی کے ساتھ پاکستان کی رسوائی کا آغاز ہو جاتا، کیونکہ اس سرزمین پر بننے اور یہاں سے گزرنے والی ہیروئن آخرکار مغرب کے ان معاشروں میں بیچی جاتی جہاں مشینی ماحول اور جنسی آزادیوں سے اکتائے ہوئے ذہن تفریح اور اپنے ماحول سے فرار کے لیے نت نئے نشوں کے متلاسی تھے، اور وہاں کے ذمہ دار لوگ اس لعنت کی افزائش پر بوکھلا جاتے۔ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں اس تنظیم کے پس پشت وہی ذہن کار فرمان نہ ہو جن کی نشاندہی آرتھر کر چکا تھا، اور یہ گمان بالکل ہی بے بنیاد نہیں تھا۔ تنظیم کی طرف سے مجھے ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ کا اسسٹنٹ سیلز مینیجر بنا کر ٹوکیو بھیجا گیا تھا۔ جہاز پر مغرب سے آنے والی ویرا لائٹ نے ہالینڈ کی فرم ایشلے ہاؤس کی نمائندگی کے طور پر مجھ سے ہیروئن کا نمونہ وصول کیا تھا، اور پھر اس کانفرنس میں انکشاف ہوا کہ جرمن کیمسٹ ڈاکٹر ڈالٹن کو مومن خان کی مدد کے لیے آمادہ کرنے والی ویرا لائٹ نامی ایک انگریز لڑکی تھی، جو ڈاکٹر ڈالٹن کی گرفتاری کے بعد لاپتہ ہو گئی۔ یہ سب کڑیاں ایک خاص سمت کی نشاندہی کر رہی تھیں۔ میں جس قدر سوچتا رہا اسی قدر پریشان ہوتا چلا گیا۔ C1 سے طے شدہ پروگرام کے مطابق میں نے گھر سے نکلنے سے پہلے D1 کے طور پر جہانگیر کو 12 بجے اپنی کال کے انتظار کا حکم دیا تو وہ فون پر فوری طور پر میری آواز پہچان گیا، اور میرے مزید کچھ کہے بغیر اس نے سمجھ لیا کہ میری کال لازماً
उस फ़ोन ऑपरेटर्स पर होगी। इस काम से फारिग होकर मैं घर से रवाना हुआ। कश्मीर रोड पर सुस्त रफ्तारी से कार चलाता रहा। इस दौरान मैं तेज़ निगाहें मुसलसल उकब-नुमा आईने में पीछे आने वाली कारों का जायज़ा लेती रही और मुझे ये देखकर हैरत हो रही थी कि इस वक्त कोई ऐसी कार पीछे नहीं थी जिस पर ताक़ुब का शोबा किया जा सकता। फिर भी मैं अपने लगे बंधे रास्ते की बजाय मज़ार कायद के करीब वाले चौराहे से दाऊद कॉलेज जाने वाले रास्ते पर हो लिया। जेल रोड से उस सड़क पर ट्रैफिक का हजूम चला आ रहा था, लेकिन शहर उस तरफ जाने वाली सड़क तकरीबन वीरान ही पड़ी हुई थी। मैं बदस्तूर सुस्त रफ्तारी से अपनी कार चलाता रहा और पीछे से आने वाली इक्का दुक्का गाड़ियां तेज़ रफ्तारी से आगे निकलती रहीं। जब मुझे पूरी तरह यकीन हो गया कि इस वक्त मेरा ताक़ुब नहीं किया जा रहा, तो मैंने अपनी कार वापस घुमा ली। शायद मेरी सितारे यावरी कर रहे थे कि मुझे किराए की कार वापस लौटाने का सुनहरी मौका मैसर आ गया। अपनी कार मैंने 2 दुकानों के करीब सड़क के किनारे पार्क की और फिर टहलता हुआ होटल की तवील राहदारी से गुजरकर पार्किंग लॉट की तरफ निकल गया। वहाँ मेरी छोड़ी हुई किराए की कार जूं की तूं मौजूद थी। मैंने इत्मीनान से गाड़ी स्टार्ट की और उस दफ्तर की तरफ हो गया जहाँ से वो कार किराए पर हासिल की थी। कार वापस लेते हुए उन लोगों ने हासी बारीक बीनी से हर हिस्से का जायज़ा लिया ताकि किसी नुकसान की मुद में मन माना हर जाना वसूल कर सके। मैं खुद उनसे उलझने की बजाय रस्मी सी तकरार के बाद ऐसा हर नुकसान भुगतने के लिए तैयार था, लेकिन वो लोग मेरी तवक्का के बरक्स हासी शरीफ साबित हुए और महज किराए की रकम वसूल करके बाकी पैसे लौटा दिए और मैं टैक्सी के ज़रिए उस तरफ से वहाँ वापस आ गया जहाँ मैंने अपनी कार छोड़ी थी। उस रोज़ दफ्तरी मसरूफियात में मेरा दिल ना लग सका। रह कर एक ख्याल जहन पर सवार हुआ जा रहा था कि मेरे हाथों एक गुनाह, एक कत्ल सरजद हो चुका था, लेकिन हर बार अंदर की आवाज़ मुझे सहारा देती कि ऐसे मुसद्दिका तौर पर कम से कम 2 आदमी का कत्ल था। सालों पहले मुंशियात फरोशी के मामले में लुत्फुर रहमान गबन करने के जुर्म में कत्ल हुआ और फिर तारिक उसके सफ़ाखाना फैसले का निशाना बनाया गया था। उसके अलावा उसने मज़ीद जिन लोगों को लहू लहान किया उनमें से एक तारिक था। सिकंदर अली ने अपनी जुराइम के बावजूद माशरे में अपनी सहावत, हमदर्दी और मेहरबानी का जो दिलकश होल चढ़ाया हुआ था, उसकी बिना पर मुझे पूरा यकीन था कि तंजीम से माजूली के बाद उसकी ज़ात पर कोई शुबा नहीं किया जाता और वो अपनी तबई मौत और आज़ादी के साथ दंतनाता फिरता। वो इंसानों के बनाए हुए कानून की निगाहों में धूल झोंकने में पूरी तरह कामयाब हो गया, लेकिन कुदरत का खामोश और अटल कानून उसके लिए फ़ैसला सादिर कर चुका था। उसे कैफरे किरदार को पहुँचाने के लिए मेरा इंतखाब किया गया था। मैं बार बार अपनी मेज़ पर मौजूद फ़ाइलों को देखता, लेकिन हर बार मेरी आंखें धुंधलाने लगते और इबारत मफ़हूम से आरी महसूस होती। इसी कश्मकश में 12 बज गए। मैंने अपनी मेज़ के नीचे लगा हुआ ऑपरेटर ऑन किया जो बाहर चौखट पर लगे हुए सुरख बल्ब से मुंसलिक था। उस रोशनी की मौजूदगी में इंटरकॉम पर इजाज़त लिए बगैर कोई भी इस कमरे में दाखिल नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी मैंने पुर्जे की गोल हैंडल के वस्त में लगा हुआ बटन दबाकर दरवाज़ा अंदर से मकफल कर लिया ताकि बेदहानी में भी किसी के अंदर दाखिल होने का इम्कान बाकी न रहे। फिर ऑपरेटर ऑन करके मैंने जहांगीर से राब्ता कायम किया। वो मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक मेरी कॉल का मुंतज़िर था। पहले ही पैगाम पर उसकी तरफ से जवाब मिल गया और मैंने मुख्तसर अल्फाज में उसे शाम 7 बजे जेवा हाउस में माल वसूल करने की हिदायत देकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। पुड़ियों में माल की मिकदार में कमी और नए दामों के बारे में उसे भी बताया जा सकता था। 2 बजे मैं जहांगीर के दफ्तर पहुंचा तो वो मेरा बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। मैं तो समझा था कि तुम आज का प्रोग्राम ही भूल गए हो, इसलिए बाहर फैले हुए अखबारात समेटते हुए कहा और मैंने जवाबन कुछ कहते कहते एकदम चौंक पड़ा और मैंने हाथ बढ़ाकर उससे वो अखबारात ले लिए। एक अखबार में मातमी हाशिए के साथ शहर की मशहूर और मोअज़्ज़ज़ समाजी शख्सियत के दिलदोज़ कत्ल की खबर मौजूद थी। बकिया 2 अखबारात में वो खबर पहले सफ़े पर नुमायां तौर पर मौजूद थी। हस्कम जहां पाक जहांगीर मुझे इस खबर के मुताले में हमन्नत पाकर धीमे से बोला। मैंने सर उठाया तो उसके लबों पर मुस्कुराहट रक्सां थी। बहुत बोलता रहता था हम लोगों के खिलाफ, किसी दिल जले ने गर्दन ही नाप ली साले की, लेकिन ये बुरा हुआ मैं कोशिश के बावजूद अपने लहजे में अफसोस का तासुर पैदा न कर सका। कुत्तों के भौंकने से गाड़ी नहीं रुकती, लेकिन गाड़ी चलाने वाले कुत्तों को मारने लग जाएं तो खुद मारे जाते हैं। जाली सुर्खियों में उस कत्ल की जिम्मेदारी मुंशियात फरोशों के किसी मुनज़्ज़म गिरोह पर डाली गई है। उस वक्त तक न जाने कितने अफराद अंदर हो चुके होंगे। वो कुर्सी पर झूलते हुए बेनियादी से मुस्कुरा दिया। पूरी खबर पढ़ोगे तो दिल खोल कर हंसोगे। किस्मत भी हमारे साथ है। इस कत्ल की कड़ियाँ पिछले दिनों हमारी वहबरी पर होने वाली पकड़ धक्कड़ से मिलाई गई हैं। अखबार का ख्याल है कि मुंशियात फरोशों के खिलाफ इस मौसर तरीन मुहिम में सिकंदर अली का हाथ रहा होगा, लिहाजा वो उसकी जान के दर पे हो गए। एक कॉलेज के तालिब इल्म लीडर ने भी बयान दिया है कि उसी कॉलेज में इंसदाद मंशियात पर होने वाले मुज़ाकरे में मेहमान हसूसी के तौर पर तकरीर के बाद सिकंदर अली को गुमनाम धमकियां मिली थीं।
حالات کی ستم ظریفی پر میرا دل خوش ہو گیا۔ در حقیقت سکندر علی پر B4 کے طور پر منشیات فروشوں کے خلاف مہم کا روح رواں تھا اور یہ بات گھوم پھر کر اخبارات میں ہی آ گئی۔ اب یہ اور بات تھی کہ اخبارات نے مقتول کے اس فعل کو سماج دوستی کا نام دیا، جبکہ B4 کے روپ میں اس کی مہم شروع سے آخر تک بدنیتی پر مبنی تھی۔ پھر اس نے غزالہ کے کالج کے مذاکرے میں میری موجودگی کا کھوج لگانے کے لیے اپنے اعتماد کے طلباء سے جو فرضی عذر تراش تھا وہ اس کی قتل کا ایک جواز بن گیا۔ گمنام دھمکیوں کے بعد قتل کے نتیجے میں پولیس اس طالب علم رہنما کو خصوصی حیثیت دیتی اور پھر فنکشن میں موجود بیرونی مہمانوں کی وہ فہرست بھی تفتیش کا حصہ بن جاتی جو سکندر علی کے ایما پر مرتب کی گئی تھی۔ لیکن غزالہ کی چھٹی حص یا ذہانت کے باعث میرا نام اس میں شامل نہیں ہوا تھا۔ پڑھ لوں گا۔ پھر میں نے اخبارات بے پرواہی سے ایک طرف ڈال دیے۔ یہ بتاؤ کہ آج بلانے کا کیا مقصد تھا؟ ادھر آ جاؤ، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جہانگیر نے ملحقہ کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کھانے کے ساتھ باتیں بھی ہوتی رہیں کہ اندر جہانگیر کا ایک ملازم کھانا لگا چکا تھا۔ وہ مجھے پہچانتا تھا اور شاید مجھے دیکھتے ہی اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کھانوں کی خوشبو اشتہا انگیز تھی۔ میں نے بیٹھے بیٹھے ایک شامی کباب کھانا شروع کر دیا۔ تم باہر جاؤ، جہانگیر نے ملازم سے کہا۔ ضرورت ہوگی تو بلا لیں گے، اور وہ سر جھکائے باہر چلا گیا۔ یہ حالات کب تک یوں ہی چلتے رہیں گے؟ چند ثانیوں کی توقف کے بعد اس نے گہری سنجیدگی کے ساتھ سوال کیا۔ سب کچھ تم پر منحصر ہے، میں نے لقمہ نگل کر کہا۔ میں تو تمہارے حکم کا پابند ہوں، بکواس مت کرو، وہ محبت آمیز لہجے میں بولا۔ دوستوں میں صرف تم اس قابل ہو کہ کوئی مشورہ دے سکو۔ مجھے تو اب وحشت ہونے لگی ہے، آخر وہ ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا؟ جب سامنے آئے بغیر سارا کام چل رہا ہے تو وہ یہ خطرہ کیوں مول لے گا؟ میں نے معنی خیز لہجے میں سوال کیا۔ وہ تشویش آمیز نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ آخر اسے ہم پر اعتماد کیوں نہیں؟ میں نے دھیمے سے ہنس دیا۔ وہ انسانی نفسیات سے اچھی طرح واقف ہے۔ میری تو آنکھیں کھل گئی ہیں تاریخ کے انجام سے۔ وہ میری بات کاٹ کر بولا۔ تمہاری بات مسلسل میرے دماغ پر پتھر اور ہتھوڑے برساتی رہی ہے۔ اتنا سوچتا ہوں، یہی نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ وہ اپنوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ وہ ایک لحظے کے لیے ٹھنڈا ہوا اور پھر نیچی آواز میں بولا، اور مجھے شبہ ہے کہ اب تمہاری باری آنے والی ہے۔ اس کے الفاظ سن کر میں بری طرح چونک پڑا۔ یہ کس بنا پر کہہ رہے ہو تم؟ پابندیاں ہٹا لی گئی ہیں لیکن تم سٹینڈ بائی رہو گے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سر سے ایک بوجھ ہٹ گیا ہو۔ اس نے میری باری آنے کے امکان کا ذکر اپنی نجی معلومات کی بنا پر نہیں بلکہ میری کہی ہوئی بات کے حوالے سے کیا تھا۔ ڈیون تمہیں کسی برے موقع کے لیے پال رہا ہے۔ احمد یار اور ٹائیگر بدستور نادر سے اٹیچ رہیں گے اور وقت پڑنے پر تم قربانی کے بکرے کے طور پر کسی خطرے میں جھونک دیے جاؤ گے۔ وہ کہے جا رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ بغاوت کی تیاریوں میں ایک اور مرحلہ خوش اسلوبی سے طے پا گیا۔ جہانگیر کے ذہن میں عدم تحفظ کا خطرہ جنم لے چکا تھا اور اس نے میرا اعتماد حاصل کرنے کے لیے بظاہر اندر کی ایک بات میرے سامنے اگل دی تھی، لیکن میں اتنا احمق نہیں تھا کہ اپنے دل کی بات اس پر ظاہر کر دیتا۔ B4 کے برسوں کی رفاقت میں نے بنیادی گر یہی سیکھا تھا کہ کامیابی کے لیے اپنی ذات کو پس پردہ رکھنا ضروری ہے۔ آدمی قانون شکن بن کر پیسہ تو کما لیتا ہے لیکن ہر وقت اپنے حریفوں کو کھلی زد پر رہتا ہے۔ گمنام رہے تو خطروں سے بچ کر معاشرے میں عزت اور نیک شہرت بھی کمانے لگتا ہے۔ جہانگیر میری چال میں آ گیا اور میں بآسانی سے اپنے اشاروں پر چلا سکتا تھا۔ جہانگیر سے گفتگو کے بعد میں ذہنی طور پر خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ طارق و مروانی اور راجہ سکندر علی تھا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے انجام کو پہنچا دیا اور یوں طارق کے لہو کا انتقام لے لیا۔ جہانگیر بیچارے کو یہ علم تک نہیں تھا کہ طارق کیسے مارا گیا، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات سر ابھارنے لگی اور اس نے اس موضوع پر مجھ سے بات کی اور میرے لیے ایک راہ پیدا کر دی۔ اس سے پہلے میں بالکل تنہا تھا، لیکن اب مجھے یقین تھا کہ جہانگیر کے ذہن میں بھی باغیانہ خیالات پر پرورش پانے لگے تھے اور میں بھی مرحلے پر اپنی کارروائیوں کا آغاز کرتا تو شاید جہانگیر کو اعتماد میں لے کر اس سے کام لے سکتا تھا۔ سکون اور آسودگی کی اس لہر نے میرے ذہن میں غزالہ کا وہی سراپا اپنی تمام تر رونائیوں کے ساتھ در آیا اور میرا دل بے اختیار اس سے ملنے کے لیے مچل اٹھا۔ وہ خوبصورت شعر یاد آنے لگے اور میں نے محض اسے سنانے کے لیے یاد کیے ہوئے تھے۔ کاش ایسا ہو کہ اب کے بے وفائی میں کروں، تو پھرے کریا با کریا کوبا کو میرے لیے، میں تو لامحدود ہو جاؤں سمندر کی طرح، تو بہے دریا با دریا جو بجو میرے لیے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔